بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بہت تیزی سے صورتحال تبدیل ہو رہی ہے، تو اس تبدیل ہوتی ہوئی صورتحال میں ممکن ہے کہ آپ سے بار بار مخاطب ہونا پڑے۔ اس وقت تازہ ترین خبر یہ ہے کہ گورنر پنجاب نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو جو ڈی نوٹیفائی کرنے کا نوٹیفیکیشن ہے اس پر دستخط کر دیے ہیں۔ کچھ دیر پہلے تک کی خبر یہ تھی کہ یہ نوٹیفیکیشن تیار ہوا تھا، اب خبر یہ ہے کہ اس پر دستخط بھی کر دیے گئے ہیں گورنر پنجاب بلیغ الرحمان کی جانب سے، اور بلیغ الرحمان مسلم لیگ نون کی طرف سے گورنر پنجاب ہے۔ اب یہاں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایک ایجنٹ صحافی نے یہ اعلان کیا ہے کہ آج رات زلزلہ آنے کا امکان ہے۔ اس زلزلے میں باقی صحافی اس ایجنٹ صحافی کے اس اعلان کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عمران خان کے لیے پیغام دیا جا رہا ہے۔ کیا ہے یہ پیغام، ابھی میں آپ کے سامنے یہ بھی رکھوں گا۔ اس کے علاوہ لاہور میں سی ایم ہاؤس کے باہر کنٹینر آئے، یہ کنٹینر کیسے آئے ہیں، کس نے پہنچائے ہیں، اس سوال کی بھی اس ویڈیو میں بات کریں گے۔ اسلام آباد میں ایف سی طلب کر لی گئی ہے۔ اسلام آباد کی پولیس کے بارے میں ہم بار بار کہتے ہیں کہ یہ حکومت سے زیادہ حکومت کی وفادار پولیس ہے۔ یہ سوشل میڈیا پر آ کر اپنا کام چھوڑ کر حکومت کو ڈیفینڈ کرنا شروع کر دیتی ہے، شہریوں کو مشورے دینا شروع کر دیتی ہے، بچوں کو باہر نہ نکالیں اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اس پولیس کے ہوتے ہوئے جس نے 25 مئی کو ظلم کی انتہا کی تھی، اسلام آباد میں ایف سی بھی طلب کر لی گئی ہے، اور اس پولیس نے اس سلسلے میں ایک اعلان بھی کیا ہے۔ ساتھ میں عمران خان صاحب نے ایک اعلان کیا ہے۔ کل عمران خان صاحب گورنر ہاؤس پنجاب کے باہر اپنے کارکنان سے خطاب کریں گے، یہاں کارکنان جمع ہوں گے، اور انڈے بچے تو دے رہی ہے کابینہ مسلسل، یہ سلسلہ جاری ہے۔ اب جو رانا مقبول صاحب ہیں وہ اس سلسلے کی تازہ مثال ہیں، اور دوسری جانب ایک دن میں آصف علی زرداری کے لیے دوسرا بڑا ریلیف بھی سامنے آ گیا، اس کی بھی بات کریں گے اس ویڈیو میں۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت جو صورتحال ہے پنجاب کی، اس صورتحال میں سب آن دا ٹوز ہیں، سب تیار ہیں کسی بھی طرح کی صورتحال کے لیے۔ چیف جسٹس لاہور رجسٹری میں تھے، اور عمر عطا بندیال صاحب جو ہیں ان کے بارے میں ایکسپیکٹڈ یہ تھا کہ وہ ویکینڈ تک لاہور میں ہی ہوں گے، لیکن اسلام آباد روانہ ہو گئے ہیں۔ غیر معمولی حالات ہیں، غیر معمولی صورتحال ہے، عدالت انوالو ہو سکتی ہے، اس لیے عمر عطا بندیال صاحب اسلام آباد روانہ ہو گئے ہیں۔ اور پھر یہاں پنجاب میں وفاق نے کیا کیا؟ وفاق نے چیف سیکرٹری پنجاب ان کو تبدیل کر دیا، آئی جی پنجاب کو تبدیل کر دیا۔ تو وفاق پنجاب میں مسلسل مداخلت کر رہا ہے، یہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ یہ مداخلت، یہ سوال بھی اٹھ رہا ہے بار بار کہ یہ مداخلت وفاق جیسے کر رہا ہے، اس مداخلت میں وفاق جو ہے وہ اتنا آگے کیسے جا رہا ہے؟ وفاق اتنا آگے، 27 کلومیٹر کے وزیر اعظم، 26 کلومیٹر کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اتنا آگے کیسے جا رہے ہیں؟ شہباز شریف صاحب کو ان کے دوستوں میں کس کی تھپکی ہے کہ اس تھپکی کے ساتھ وہ اتنا آگے جا رہے ہیں؟ یہ سوال بھی مسلسل کیا جا رہا ہے۔ اس سوال کا جواب جو ہے وہ بھی ڈھونڈنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن پہلے ایجنٹ صحافی کے اعلان کی بات کر لیتے ہیں۔ یہ جو ایجنٹ صحافی کا اعلان ہے، یہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں، طلعت حسین صاحب نے اعلان کیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان دا پنجاب پاور پلے، پنجاب میں جو اقتدار کی لڑائی ہے، اس لڑائی میں ایکسپیکٹ اے میسو ارتھکویک ٹونائٹ، ایک بہت بڑے آج زلزلے کی توقع رکھیں۔ اٹ از اے نو ہولڈز بارڈ گیم ناؤ، آڈیوز، ویڈیوز، فائنینشیل اسکینڈلز انوالونگ بگ وگز آر ریڈی ٹو لانچ۔ تو آڈیوز پہلے ہی لانچ ہو چکی ہیں، ویڈیوز کی بھی لانچنگ کا اعلان کر رہی ہے۔ عائلہ ملک صاحبہ کو، ان کی بہن سمیرہ ملک کو آپ نے سن لیا ہے۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ ان لوگوں کا اپنا ریئیکشن آنا بہت ضروری ہے، اب وہ بھی آ گیا ہے۔ دس از گیٹنگ ریئلی نیسٹی، طلعت حسین صاحب کہتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ خراب ہوتا جا رہا ہے۔ اے فائٹ ٹو فنش، ایک لڑائی جو سب ختم کرنے کے لیے ہے۔ آگے طلعت صاحب لکھتے ہیں سائے، اس کو بہت سے صحافی کہہ رہے ہیں کہ یہ عمران خان کے لیے پیغام ہے۔ اور طلعت حسین صاحب جو کچھ عرصہ پہلے تک جس چینل میں آپ ملازمت کر رہے ہیں، اس چینل کے مالک کے لیے، موجودہ مالک کے لیے، جب وہ پاکستان تحریک انصاف میں تھے علیم خان، تو ان کے لیے جو باتیں کرتے تھے ان باتوں کو دیکھیں، اور طلعت حسین کے آج اس چینل میں موجود ہوتے کنڈکٹ کو دیکھیں، تو آپ کو بہت سی چیزیں سمجھ میں آئیں گی طلعت حسین کے بارے میں۔ اور پھر طلعت حسین کی آپ تمام چیزیں دیکھیں، اور یہ جو تمام لوگ ہیں نا، یہ آپ کو نظر آئے گا کہ ان کے کنڈکٹ میں ایک چیز بڑی عجیب ہے۔ یعنی آسمہ شیرازی صاحبہ میری سینئر ہیں اور میری کولیگ رہی ہیں ایک سے زائد چینلز میں، انتہائی قابل احترام میرے لیے۔ ان کے خلاف کچھ ہوتا ہے تو یہ تمام کے تمام لوگ بولتے ہیں، اچھی باتیں بولیں، لیکن شفا یوسف زئی کے خلاف جو کچھ ہوتا ہے تو اس پہ یہ تمام لوگ چپ ہوتے ہیں۔ ان صحافیوں کا کنڈکٹ ایسا ہے، اور یہ
لوگ جو ہیں ان میں سر فہرست لوگوں میں شامل ہیں. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج ایک بڑا زلزلہ آنے جا رہا ہے. دیکھ لیتے یہ زلزلہ بھی آ جائے گا. یہ زلزلے کچھ نہیں کرتے, فیصلہ لوگ کرتے, لوگ فیصلہ کریں گے. لوگوں کا فیصلہ عمران خان ہے, یہ ہم نے بار بار دیکھ لیا ہے. یعنی ریجیم چینج آپریشن کے بعد اب تک کوئی 35 بار انتخابات ہوئے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف نے اس میں کچھ 80% کامیابی حاصل کی ہے. تو اب یہ لوگ کیا سمجھتے کیا ہیں کہ یہ اس طرح سے چلیں گے اور چل کے جیت لیں گے؟ تو ایک تو یہ صورتحال ہے. اس صورتحال میں قاف لیگ کے حوالے سے مسلسل بات ہو رہی تھی کہ چودھری پرویز الہی صاحب کو چودھری شجاعت حسین صاحب کو منایا جائے گا اور ان کو منا کر قاف لیگ کو توڑ لیا جائے گا. اب قاف لیگ نے پرویز الہی پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا ہے. پرویز الہی صاحب کہنے ہیں عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. منیس الہی صاحب مسلسل عمران خان صاحب سے مل رہے ہیں, ملاقاتیں کر رہے ہیں اور عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. یہ جو رانا ثناء اللہ نے پہلے کہا تھا سیل کر دیں گے وزیر اعلیٰ ہاؤس, اور پھر بعد میں کہا کہ نہیں میں نے یہ بات ایسے نہیں کی تھی, تو منیس الہی پہنچے وزیر اعلیٰ ہاؤس اور انہوں نے کہا آ گیا کریں سیل. وزیر اعلیٰ ہاؤس کے باہر بھی کنٹینر پہنچا دیے گئے, بڑے بڑے ٹرکس ان پر رکھے ہوئے کنٹینر یہاں پہنچا دیے گئے. جو سیل کرنے کی باتیں آ رہی تھیں کہ سب کچھ روکنے کی تیاری ہے, ہمیں اس تیاری پر عمل درآمد نظر آیا. اور ان حالات میں یہ جو گورنر راج لگانے کا, یعنی آئین کا جو آرٹیکل ہے آرٹیکل 234 اس کی بات, یا گورنر کا یہ کہنا کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں, آج جو انہوں نے کہا تھا اسپیکر نے کہا کہ غیر آئینی ہے. اب اس پر ماہرین قانون کی رائے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ غیر قانونی ہے یا قانونی ہے. سب 130 کی کلوز نمبر 7 سب کلوز نمبر 7 اس کی بات کر رہے ہیں ووٹ آف کانفیڈنس کے حوالے سے کہ گورنر جو ہے اس نے اجلاس طلب کیا ہے. اب یہاں پر رولز آف پروسیجر 1997 اس کا جو رول نمبر 3 اس میں لکھا کیا ہے کہ سیکرٹری آف اسمبلی وہ آفیشل ٹائم گزٹ میں نوٹ کرے گا, وقت کا, تاریخ کا, جگہ کا اعلان کرے گا. اب وفاق کی ضد کے اجلاس کے دوران اجلاس بلا لیا جائے, اجلاس چل رہا ہے یعنی اجلاس کے دوران اجلاس بلا لیا جائے, یہ وفاق ضد کر رہا ہے. تو یہ ضد کیسے پوری ہوگی؟ گورنر صاحب جو انہوں نے اپنی طرف سے ڈی نوٹیفائی کر دیا, معاملہ جائے گا عدالت میں, عدالت فیصلہ کرے گی. سلمان اکرم راجہ صاحب کہتے ہیں کہ عدالت بھی جو اسپیکر ہے اس کی رولنگ کو ہی اہمیت دے گی, کیونکہ جہاں آئین خاموش ہے, آئین کے آرٹیکل 67 میں لکھا ہوا ہے کہ رولز آف پروسیجر اس کے تحت چلنا ہے اسمبلیوں کو, تو ہاؤس تو اس کے تحت ہی چلے گا. ہاؤس بلیغ الرحمان کے کہنے پر نہیں چلے گا, ہاؤس ایسے نہیں چلے گا جیسے یہ چاہتے ہیں, ہاؤس کسی اور کے کہنے پر نہیں چلے گا, ہاؤس کی ایک سینکٹیٹی ہے وہ ویسے ہی چلے گا. لیکن یہ اپنے طریقے سے چلانا چاہتے ہیں اور انہوں نے پہلے بھی کیا ہے, تو یہ پھر اسی طرح کی کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو کیا ہوگا اس کا نتیجہ؟ جو انہوں نے دوست مزاری کے ذریعے کرنے کی کوشش کی تھی, اب اسی طرح کی کوشش ہے. پہلے یہ بات ہو رہی تھی کہ حسن مجتبیٰ کو دے دیں گے, کسی اور کو دے دیں گے, لیکن نہیں, ایک بار پھر قرۂ فعال حمزہ کے نام ہی نکلا ہے. رانا ثناء اللہ نے کہا تو اس پر زرداری صاحب کہہ رہے ہیں حمزہ اور بلاول میرے لیے بیٹوں کی طرح. یہ وہی حمزہ ہیں جو زرداری صاحب کو زرداری صاحب کتنا کھائیں گے کر رہے تھے, یہ ان کے اپنے بیٹوں کی طرح ہیں. تو حمزہ نے یہ کر دی تھی زرداری صاحب کے ساتھ, اب زرداری صاحب کہہ رہے ہیں میرے بیٹوں کی طرح. کیوں؟ کیونکہ سب نے مل کے جو کھیل کھیلا ہے, جسے پنجابی میں کہتے ہیں گیم ڈالی ہے, اس ڈالی گئی گیم میں کیا ہوا ہے اگر آپ اس کو دیکھیں تو پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ کر کیا رہے ہیں. دیکھیے آصف علی زرداری صاحب آج ایک دن میں دوسری بار انہیں بڑا ریلیف ملا ہے. نیب ترمیمی آرڈیننس, اور نیب آرڈیننس نہیں, نیب ترمیمی آرڈیننس جو انہوں نے آ کے سب نے مل کے قانون پہ چھرا مارا ہے, اس کے تحت آصف زرداری کے خلاف مشکوک ٹرانزیکشن ریفرنس نیب کو واپس کر دیا گیا ہے. احتساب عدالت کے جج محمد بشیر صاحب نے آج بہت کام کیا ہے. انہوں نے دلائل سننے کے بعد فیصلہ سناتے ہوئے ریفرنس متعلقہ فورم کو بھیجنے کا حکم دے دیا ہے. نیب نے گزشتہ سال 8 ارب کی مشکوک ٹرانزیکشن کا ریفرنس دائر کیا تھا. یہ جو آصف زرداری کا گھر ہے کلفٹن کا, اس کی خریداری بھی اسی رقم سے ہونے کا الزام تھا, اور نیب ریفرنس میں آصف زرداری کے ٹیکس سے متعلق الزامات بھی عائد کیے گئے تھے. نیب ریفرنس میں آصف زرداری کے ٹیکس سے متعلق الزامات تھے. اب انہوں نے جو کیا اس کے نتیجے میں ٹیکس معاملات پر نیب کا اختیار ختم ہو گیا. آصف علی زرداری کا ریفرنس ہو گیا واپس. اس سے پہلے کیا ہوا تھا؟ اسلام آباد کی احتساب عدالت نے آج ہی سابق صدر آصف علی زرداری کو, یوسف رضا گیلانی کو, نواز شریف کو توشہ خانہ ریفرنس میں
چھٹی دے دی, یہ ریفرنس واپس نیب کو بھجوا دیا تھا, بند کر دیا تھا, کیونکہ یہ جو گاڑیوں کی خرید کا معاملہ ہے, اس معاملے میں ہوا کیا کہ نیب 50 کروڑ سے کم کا نہیں دیکھ سکتا, یہ معاملہ 11 کروڑ کا ہے, یہ بھی واپس بھجوا دیا گیا. اسی طرح جو غنی مجید, انور مجید وغیرہ ہیں, ان کے معاملات بھی واپس بھجوا دیے گئے. تو سب کو ایک ساتھ ڈرائی کلیننگ مل رہی ہے, صفائی مل رہی ہے, اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے. ان حالات میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ کل گورنر ہاؤس پنجاب کے باہر اپنے کارکنان سے خطاب کریں گے. حماد اظہر, فواد چودھری نے اس بات کا اعلان کر دیا ہے, اور بار بار فواد چودھری کہہ رہے ہیں جو وزیر اعلیٰ ہاؤس کو سیل کرنے کی بات کر رہے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب, یہ وزیر اعلیٰ ہاؤس ہے, یہ فیصل آباد کا, ٹوبا ٹیک سنگھ کا, کسی جگہ کا کوئی کارنر پلاٹ تھوڑی ہے نارووال کا, کہ جس کو احسن اقبال یا رانا ثناء اللہ جو ہیں وہ اپنے قبضے میں لے لیں گے. یہ سب کچھ آئین کے مطابق ہوگا, اور آئین نے اسپیکر کو جو اختیار دیا ہے, اسپیکر نے وہ استعمال کیا ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.